अस्सलाम वालेकुम। टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं नाइला नजीर। तो नाज़रीन, आज एक और टॉप स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जैसे कि कल हमने बात की थी सैलाब के हवाले से, लेकिन आज हम बात करेंगे कि जो सैलाब में मुतासिर हुए हैं उनके इमदादी पैकेज का मरीम नवाज ने जो है वो ऐलान कर दिया है। और दूसरी जानिब जो है वो मानसून का 10वां स्पेल भी जो है उसकी जानिब से भी पीडीएम की जानिब से अलर्ट कर दिया गया है। मानसून की बारिशों की वजह से जो है सैलाब का भी खतरा है। और दरिया सतलुज में भी बताया गया है कि इंडिया की जानिब से जो है वो मजीद खतरा बताया गया है। दरिया रावी का पानी जो है वो दरिया सतलुज में नहीं जा रहा, वो वापस बह रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से वहां की जो बस्तियां थी, खेमे थे, सबको वहां से खाली करवा दिया गया है। खतरा मजीद कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। और दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि एक तरफ जो ख्वाजा हाफिज ने कहा है कि भाई अगर नवाज शरीफ आज होते इक्तदार में या वो उनकी हुकूमत होती तो आज जो है हमारे पाकिस्तान में मजीद तरक्की करनी थी। तो अगर एक तरफ देखा जाए, सबसे पहले हम बात कर लेंगे सैलाब के हवाले से कि मरियम नवाज ने क्या पैकेज का ऐलान किया है। मरियम नवाज ने कहा कि इमदादी पैकेज जो है उसको हमने रकम को बढ़ाएंगे। अभी तक ये नहीं बताया गया कि कितनी रकम, शहबाज शरीफ की जानिब से भी यही बताया गया कि जो रकम है वो दी जाएगी, लेकिन कितनी रकम होगी, क्या उस पैकेज में माली मुआवनत होगा, आवाम के लिए क्या जो है वो सहूलियात होंगी, इन सारी चीजों पे हम बात भी कर रहे हैं। लेकिन ये चीजें जो है वो अभी तक सोशल मीडिया पर नहीं बताई गई कि इमदाद जरूर की जाएगी। और वजीर आजम की जानिब से उन्होंने कहा है कि एम्बुलेंस सर्विस वगैरह जो है, खुराक है, खैमे है, बस्तियां है, कश्तियां, ये सब कुछ हम कर रहे हैं। इसके अलावा भी जिनके घर, और दूसरी जानिब मरियम नवाज ने यह भी कहा कि मैं एक नया प्रोग्राम, अपना घर अपनी छत का एक जो प्रोग्राम है उसको सैलाबजादगान के लिए शामिल किया जाएगा। अब जिनके घर तबाह हुए हैं, जिनकी छतें नहीं हैं, अब बैठने के लिए वो खैमे लगाकर जो है वो सैलाब की वजह से बैठे हुए हैं, उनको नया घर बनाकर दिया जाएगा। लेकिन ये नहीं कहा कि पहले सर्वे किया जाएगा, बाकायदा तौर पर देखा जाएगा कि कहाँ पे जो है वो सबसे ज्यादा जो लोगों बेघर जो लोग हो गए हैं उन सबको जो है वो दिया जाएगा घर बनाकर। अभी तक तो ये सिर्फ बातें ही बताई जा रही हैं, ये तो तब पता चलेगा जब जो है वो घर की तामीरात वगैरह शुरू की जाएगी। अब हाफजाबाद में भी, ठीक है, जंग में भी, इन सब इलाकों को बहुत ज्यादा अभी तक खतरा है। गुजरांवाला में भी बारिश की वजह से भी जो कारोबारी मराकज थे वो तो बंद हो गए, लेकिन उसके अलावा जिन कारोबार के अलावा भी जो उन लोगों को नुकसान पहुंचा है उनकी जिम्मेदारी किसने लेनी है और किसको जो है वो हुकूमत की जानिब से अभी तक नहीं बताया जा रहा कि उन सब के लिए भी जो है वो मदद की जाएगी। अब भारत की जानिब से जो पानी छोड़ने का दरिया सतलुज में सबसे ज्यादा इस वक्त जो है बंद भी वहां के मुताबिक बंद टूट गए हैं, जिसकी वजह से आसपास की बस्तियां, फसलें तबाह हो चुकी हैं, ठीक है। 3,27,000 क्यूसेक जो है वो पानी का रिकॉर्ड वहां पर बताया जा रहा है। सबसे ज्यादा जो है खतरा इस वक्त दरिया सतलुज में है, वहां की आसपास में मुल्तान को बहुत ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। दरिया रावी में भी जो है वो पानी बहुत ज्यादा है। लेकिन अब देखना यह है कि कितने हजार लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं। क्या मरियम नवाज उन सबको घर बनाकर देगी, या जस्ट ये सिर्फ अभी जो है वो कमेटी बैठी है, उन्होंने सबने मदद के लिए बोला है, लेकिन उसमें ये भी तो बताना चाहिए था ना कि कितनी हम मदद करेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जानिब से ये कह दिया कि हम जो कश्तियां दी गई हैं, ठीक है, हर जगह पे एम्बुलेंस दी गई है, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहे हैं, हमारी जानिब से यही मदद है अभी तक के लिए। मतलब कि वहां पर खुराक का कोई बंदोबस्त नहीं है। भैंसों के जो चारे का इंतजाम अभी तक काफी जगह पे यही न्यूजें चल रही हैं कि भाई हमारे जहां वहां पर सतलुज के आसपास की आबादियों में जो सैलाब आया था वहां पर भी जो चीजें नहीं प्रोवाइड की गई। तो क्या लगता है कि ये सारी चीजें खतरा को तो कम होने की बजाय बढ़ रहा है, क्योंकि अब देखिए ना, मानसून की बारिशों को भी बता दिया कि ये नया स्पेल भी स्टार्ट होने जा रहा है। तो क्या हमारे पाकिस्तान को पता है कि हर साल जो है वो इसी तरह सैलाब आता है, ठीक है, बारिशें भी बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। डैम अगर हमारे पाकिस्तान में बना दिया जाए तो ये जो सारी बस्तियां, जो घर बेघर होते हैं, इन चीज पे जो पैसा लगता है, उसके अलावा पाकिस्तान की तरक्की भी नहीं हो रही इन चीजों की वजह से। सैलाब आ गया, ठीक है, काफी सारी चीजें हैं, वो नुकसान पाकिस्तान को इस चीज से हो रहा है। तो क्या हमारे पाकिस्तान में डैम बना दिया जाए तो इन सारी चीजों का जो खदशा है वो खत्म हो सकता है। अब देखिए ना, इंडिया तो कभी भी पानी छोड़ देता है, कभी भारत की जानिब से पानी कभी भी छोड़ देता है, ठीक है, उनके अपने इतने डैम है, ठीक है, उनको, इंडिया को भी नुकसान हो रहा है इस चीज की वजह से। लेकिन वहां पे बारिशों का जो पानी है आउट ऑफ कंट्रोल जो हो गया है, वो जिसकी वजह से पाकिस्तान में पानी आ रहा है दरियाओं में, ठीक है। अगर पानी इतना ज्यादा बह जाएगा, इतना ज्यादा मजीद आएगा
جس سے خطرے لاحق ہو رہے ہیں، تو کیا ہماری حکومت سوئی ہوئی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہر سال جو ہے وہ سیلاب آتا ہے؟ تو ہم کیوں نہ ہم سب سے بڑے والا کام کریں. ابھی تک جو ہے وہ 3 سے 4 سال تو ہونے والے ہیں تقریباً، شہباز شریف نے کوئی ایسا اقتدار میں یا اقتدام اس طرح کا اٹھایا. ان کو پتا ہے کہ سیلاب جو ہے وہ ہر طرح آتا ہے. عمران خان کے دور میں انہوں نے فنڈز اکٹھے کیے، ٹھیک ہے، ان کو پورا ٹائم نہیں دیا گیا، ان کو پہلے ہی جو ہے وہ ان کی حکومت ختم ہو گئی. کیا پتا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بنا دیتے ڈیم کے لیے فنڈ بھی اکٹھے کیے تھے، لیکن آج تک نہیں پتا چلا کہ وہ ڈیم کے جو فنڈ تھے وہ کدھر گئے. کیا وہ حکومت کھا گئی؟ حکومت صرف پیسے کھانوں کے چکروں میں ہے، ٹھیک ہے، عوام کے لیے، عوام کی سہولت کے لیے کوئی چیزیں نہیں بنا رہی. ٹھیک ہے، اور سب سے بڑی یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو عمران خان کے دور میں فنڈز اکٹھے کیے گئے تھے ڈیم کے لیے، وہ فنڈز کدھر گئے؟ اگر وہ فنڈز آج اکٹھے پراپر طریقے سے بنائے ہوتے تو کیا ہمارے پاکستان میں یہ جو اتنا نقصان ہوا ہے، تو کیا لگتا ہے کہ یہ نقصان ہونا تھا؟ اور دوسری جانب یہ بعد میں جو پروگرام نیا ایجاد کرتے ہیں، اپنی گھر اپنا چھت، ٹھیک ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پروگرام کے ذریعے عوام کو جو ہے وہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، تو کیوں نہ سٹارٹنگ میں جو ہے وہ عوام کی سہولت کے لیے ان کے اپنی چیزیں تباہ نہ ہو. کیا یہ ہر ایک جو ہے فرد ان کا نقصان پورا کریں گے؟ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ بے گھر، کیا لگتا ہے کہ یہ سب کو اس طرح گھر پرووائڈ کریں گے؟ ابھی تک جو ہے وہ رپورٹ میں ایسا کچھ نہیں بتایا گیا، نہ ہی کوئی ایسی رپورٹ سامنے آئی ہے. اور دوسری جانب خواجہ آصف صاحب نے بڑی جو بات دھڑلے سے کہہ دی کہ بھائی نواز شریف ہوتے تو آج بہت ترقی ہونی تھی، یہ ہونا تھا وہ. کیا عمران خان کی تو حکومت ایک دفعہ آئی ہے، اس سے پہلے بھی تو نواز شریف کی حکومت تھی، تو کیا نواز شریف نے بھی سوچا تھا تب کہ بھائی ڈیم بنا دیا جائے؟ ٹھیک ہے، سیلاب آیا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی کئی سیلاب آئے ہیں، تو کسی نے سوچا تھا کہ عوام کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اقتدار میں جو جتنے بھی بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، حکومت جو بھی ہے وہ ہماری اتنی اچھی نہیں ہے کہ عوام کا سوچے. ٹھیک ہے، عوام کا تب سوچتی ہے جب ہزاروں افراد بے گھر ہو جاتے ہیں، بے تحاشا عوام کو نقصان ہو جاتا ہے، تب جو ہے وہ عوام کا حکومت سوچتی ہے. اب دیکھیں نا، سب سے پہلے تو کتنے افراد KPK میں بھی اتنا زیادہ، ٹھیک ہے، پنجاب میں بھی 12,000 جو افراد ہیں وہ جان کی باز ہی ہار گئے ہیں صرف اس سیلاب کی وجہ سے. کیا جانی نقصان تو چلو مانتے ہیں کہ نہیں واپس ہوگا، مالی نقصان تو یہ پورا کر سکتے ہیں نا، لیکن ابھی تک تو یہ چیزیں بھی نہیں. اور خواجہ آصف صاحب سب سے پہلے یہ تو بتائیں نا کہ جو ہے حکومت نواز شریف کی جب تھی تو کیا انہوں نے رنگ لائے تھے، کیا انہوں نے بنا دیا تھا؟ ٹھیک ہے، آج مریم نواز اٹھ کر کہہ رہی ہیں کہ بھائی جو سیلاب افغان کے لیے روٹی جو ہے جس نے مہنگی کی، ہم اس کے لیے جو ہے وہ کاروائی کریں گے، یہ کریں گے وہ. تو جب یہ چیزیں پہلے ہی دیکھنی تھی نا کہ ہمارے ملک میں اتنا نقصان نہ ہوتا. آج آپ لوگ سیلاب افغان کے لیے اتنا نقصان ہوا ہے، ریلیف کیمپ لگا رہے ہیں، آج آپ لوگ ہر چیز سستی کر رہے ہیں. اگر یہی وہی نا کہ حکومت تبھی سب کچھ کرتی ہے جب نقصان ہو جائے، پہلے جو ہے وہ اپنے ہوش میں نہیں ہوتی کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کو خود دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کر کیا رہے ہیں عوام کے ساتھ. عوام کے ساتھ جو ہے وہ مذاق بنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، نواز شریف کی حکومت میں بھی تو نواز شریف کے دور میں اتنے سیلاب آئے، انہوں نے کیا ڈیم بنانے کا سوچا تھا؟ اور دوسری بات یہ بھی ان کے بھائی ہیں نا، انہوں نے ابھی تک کیا کر لیا؟ ان کے اپنے دورے نہیں ختم ہوتے. ٹھیک ہے، دوسری جانب جو سیلاب آیا ہے بھائی ان کو ٹھیک ہے بعد میں امداد پیکج دے دیے جائیں گے، چاہے 10-10 لاکھ دے دیا جائے، چاہے 20-20، یہ چیزیں دے کے ہم لوگ سائڈ پہ ہو جائیں گے، تو اس سے پھر کوئی فائدہ نہیں. بھائی آپ لوگ جو ہے وہ سوچتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ اپنی پاکٹ میں بھی اتنا نہ رکھیں، اتنا کھائیں جتنا آپ لوگوں کو ہضم ہو جائے، عوام پہ لگانا بھی جو ہے نا وہ سوچیں. اب انڈیا کی جانب سے ابھی تک یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ابھی تک مسلسل جو ہے وہ خطرہ ہے. انہوں نے خود بتایا کہ آپ لوگوں کی دریافت، تو کیا وہاں پہ جو خطرے میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے لوگ، ان کو آپ لوگوں کو کیا امدادی صرف پیکج دیں گے؟ ٹھیک ہے، ان کو ان کے خطرہ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاکستان کو اس وقت بارشیں جو ہے اس کا سپیل جو ہے 10واں سٹارٹ ہونے والا ہے، تو کیا ہم اسی طریقے سے جو ہے وہ سارے سسٹم رہیں گے؟ دوسری جانب جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی تک جو ہے ہمارے 1884 افراد جو ہیں وہ سیلاب کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے ہیں. ابھی تک ان کے جو ورثہ کی جانب سے کوئی ان کو نہیں امدادی پیکج دیے گئے، کوئی ان کے لیے مالی معاونت نہیں کی گئی، کوئی ان کے لیے سسٹم ایسا نہیں بنایا گیا کہ ان کو چلے جتنا بھی نقصان ہوا ہے ان کا پورا فل اپ کیا جائے. ایسا کوئی بھی سسٹم سامنے نہیں آیا. دوسری طرف مقبوضہ کشمیر میں بھی شدید بارشیں جو ہوئی ہیں، وہاں پہ بھی جو ہے بھارتی 37 ہلاکتیں ہوئی ہیں.
ان کی کن کو ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, ان کا سارا سسٹم جو ہے وہ کس نے اٹھانا ہے, کیا جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ سیلاب کس حد تک جاتا ہے. ہم نے پیکج لگا دیے, عوام جو ہے وہ ان کی خدمت کرے, ٹھیک ہے, جگہ جگہ پہ ہم نے اعلان کروا دیے کہ بھئی یہ یہاں پہ ریلیف کیمپ لگا ہے, یہاں پر آ کر جتنی ہو سکتی ہے مدد کی جائے. کیا اس مدد سے ہی سارا کچھ آپ لوگ کریں گے؟ اور وہ مدد بھی پراپر ان کی طرف نہیں پہنچائی جاتی, جو عوام کی جانب سے ہیلپ کی جاتی ہے ان کا بھی سارا سسٹم جو ہے وہ ان کو نہیں دیا جاتا. تو خدا کے لیے جو ہے وہ عوام کا سوچے, ہمارے پاکستان کو اس طرح بے یارو مددگار نہ چھوڑے, ان کے ہمارے پاکستان میں کوئی ایسا سسٹم بنائے کہ خدا نہ خواستہ اگر باہر کے ملک سے کوئی خطرہ ہو تو ہمیں پتا ہو کہ بھئی ہم پاورفل ہیں, ہماری ڈیم بنے ہوئے ہیں, ہمیں پانی کی کوئی خطرہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ہمارے پاکستان میں 150 جو ہے وہ ٹوٹل ڈیم ہے, اور وہاں ان کے 5000 سے بھی زیادہ ڈیم ہے انڈیا کے. تو کیا 150 ڈیم سے جو ہے وہ اتنا دریاؤں کے پانی وہ سارے جو ہے وہ رک سکتے ہیں؟ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. اب اس سیلاب سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پاکستان میں ڈیم کی کیا اہمیت ہے. تو اس لیے ناظرین, سب سے پہلے جو ہے وزیر اعظم کو یہی سوچنا چاہیے, امدادی پیکج تو جو دیں گے, سب سے پہلے ان کو سیلاب کے جو ہے گان میں جتنے بے یارو مددگار چھوڑے ہوئے ہیں ان کو پہلے پیکج دینے چاہیے سب سے پہلے, پھر ان کی مالی معاونت کرنی چاہیے, پھر ان کے لیے جو ہے نیکسٹ ٹائم کے لیے آنے والے جو ابھی تک خدشہ ہے اس سے بعد میں جو خدشہ ہوگا اس کے لیے جو ہے پاورفل پاکستان کو بنانا چاہیے. پہلے ہم لوگوں نے سروے کر لیے, وہاں پہ خوراکیں پہنچا دی, سارا کچھ کر دیا, بعد میں ہم نے مدد کر دی, اس سے ہمارا صرف جو ہے وہ کام ختم نہیں ہوتا. تو ناظرین, یہ تھی اب تک کے لیے سٹوری. اسی طرح کی ایک نئی سٹوری ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے.